اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. صاحب میں آپ کے کہنے پر رشتہ ڈھونڈنے نکل گیا، مگر کمائی فی الحال کچھ نہیں، مگر الحمدللہ غریب ترین لوگوں میں رشتہ مل گیا، اچھا رشتہ پسند بھی ہے، لڑکی والے تو تیار ہو جائیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا کھانا پینا اور رہائش کا اور خرچہ اور ذمہ کیسے اٹھاؤں. والدین کو بتاؤں تو کہیں گے اپنے سے کمتر لوگوں میں مت کرو، پیسے کماؤ پہلے، خاندان اور دوست وغیرہ صحیح انسان سمجھیں گے. کیا مطلب صحیح انسان سمجھیں گے؟ انکار کر دوں رشتے کا؟ بھائی بات یہ ہے کہ لڑکی کو بتا دیں آپ لڑکی والوں کو کہ میرے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ توکل پہ کرنی ہے تو کر دو. اب اگر ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ نہیں کریں گے، وہ بھی اگر آپ ہی کی طرح فارغ گھوم رہے ہیں تو کہیں گے یار بیٹا ادھر بھی کچھ نہیں ہے تو چل تو پارسل کر لے، ادھر کچھ ہمت کر لینا تو شاید کچھ کھلا دے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے؟ بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں، اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے، اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے. تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں، خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے؟ تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں، تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں، تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بولنا ہے آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو، میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا، تو پارسل کر لو، ادھر بھیج دو، یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ، تلاش کرو روزی، اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو، شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو، داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ اس لیے کر لو. آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی، اس کے 20 مسائل ہیں، پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے، تو پھر ان کے اسکول یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہم مسلمان ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم گورے انگریز نہیں ہیں. انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا، کم بخت اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے. وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے، بچے کو نہیں کھلانا میں نے. یہ ہوس ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں، رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے، سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی. کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے. جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے، گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے، کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے. وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا، اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے. اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے، مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا اور ادھر ادھر کاموں میں تھا، شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا. اس کے بیٹی پیدا ہو گئی، میرے پاس آیا کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا، یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو، بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے، کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بدبودار ہیں. جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو، وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے، کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا؟
खराब करेगा वो। अगर उसकी अपनी हूरें नहीं होंगी, दूसरों की हूरों को जाके छेड़ेगा वो, माहौल खराब करेगा वहां पे, वो गुटके खाएगा, निस्वार खाएगा। तो अल्लाह ने जन्नत में भी कोई कमारा छड़ा छाट नहीं रखेगा अल्लाह ताला। समझते हो गए नहीं समझते? वहां भी अल्लाह ने शादी का निजाम रखा है। तो फैमिली वाला आदमी अल्लाह को पसंद है, बाकी पैसे नहीं है तो अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, अपने से गरीब लड़की तलाश करो। ये ना करो कि जनाब 10,000 तनख्वाह, डिफेंस में रिश्ते तलाश कर रहे हो जाके, दुकान पकोड़ों की और बातें करोड़ों की। इससे खुद भी बर्बाद होगे, सामने वाले का घर भी बर्बाद करोगे, जिंदगी भी बर्बाद करोगे। झूठ नहीं बोला करो कि मिसवाकें बेचते हैं और वहां जाके बता रहे कि मेरा लकड़ियों का बिजनेस है, ये झूठ ना बोला करो। तो इसलिए आप कर लो भाई, अगर आपको लड़की पसंद आ रही है, अट्रैक्शन आपको उसमें महसूस हो रही है, ऐसी की तैसी, अल्लाह पे तवक्कुल करो। और जब वो बोले खाने को कुछ नहीं, बोले तेरा बाप के घर कौन सा कुछ खाने को था। तो बेगम तेरा बाप भी सुबह उठता था ना, जाके कुछ ना कुछ ले आता था, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुदाल लेके निकल रहा हूँ, कोई रेडी खरीद रहा हूँ, टमाटर शमाटर लगाऊंगा। तू भी दुआ कर यहाँ बैठ के, हो सकता है अल्लाह तेरी बरकत से मुझे भी खिला दे। और बीवी की बरकत से तो रिस्क मिलता है, ये तो तयशुदा बात है। हदीस में आता है तज़व्वजुन निसाअ फ़इन्नहुन्ना यातीना बिल माल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह करो, औरत माल लाने का जरिया बनती है। इसका गलत तर्जमा ये है कि जहेज लाएगी वो, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि माल में बरकत का जरिया बनती है, क्योंकि आपकी जो बीवी है वो आपकी बीवी बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। वो आपने अल्लाह की एक मखलूक को ठिकाना दिया है और ये नेचुरल वे पे आप चल रहे हो। अंग्रेज क्या करता है, बीवी खुद कमाएगी, शोहर खुद कमाएगा। ये इस्लाम में पसंदीदा काम नहीं, इससे खानदान निजाम तबाह होता है। समझते हो? देखो मेरे पर बड़े बड़े हालात आए हैं, मैं नहीं अपनी बातें शेयर करता, लेकिन कुछ चीजें मोटिवेशन के लिए जरूरी हैं। लोग मुझे कहते हैं गाड़ियों में घूम रहा है, ये कर रहा है और जहाजों में उड़ रहा है। हम बचपन में सुनते थे कि उलमा का कभी भी वो जमाना ना देखो जब वो मशहूर हो चुके होते हैं, उससे गलत फहमी होगी। उलमा का वो जमाना देखो जब वो मशहूर नहीं थे। समझते हो कि नहीं समझते? वो बड़ा तवील जमाना होता है, उसमें वो बड़ी आजमाइशों से गुजरे होते हैं। आप वो जमाना देख रहे होते हो जिसमें वो आजमाइशों से, उस नौयत की आजमाइशों से गुजर चुके होते हैं। अगरचे शोहरत के बाद एक अलग किस्म की आजमाइश शुरू होती है, लेकिन वो जो आजमाइश होती है ना, जो शोहरत से पहले होती है, वो अलग नौयत की होती है, वो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे पर बड़े हालात आए, और मेरे तो फैमिली भी हमेशा से ही ज्यादा है। ये कि मैंने आज थोड़ी इतनी बीवियां रखी हैं, पहले ही से हमेशा से। हम तो एक दो वाले तो हम कभी रहे नहीं है, तो नीच हरकत लगती है हमें बिल्कुल ही। एक ही बीवी लेके घूम रहा है आदमी, तो क्या फख्र कर गए। तो छोड़ो, एक आध बच्चा और एक आध बीवी, ये फैमिली नहीं है मेरे भाई, ये फैमिली के साशे हैं। ठीक है ना, ये फैमिली के साशे हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। फैमिली तो बाद में बनती है, बच्चे हों, बेटे हों, बहुएं हों, दामाद हों, बीवियां हों, इट इज कॉल्ड फैमिली। ये जो एक आध होके सिमट के इतने से ये क्या लेके घूम रहा है। मैं देखता हूँ पार्कों में एक बेगम और एक आध बच्चा, तो छोड़ो तुम्हारी, हम तो बच्चों को लेके जब जाते हैं, बच्चे लड़ते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बड़े ने छोटे को चमाट लगा दिया, छोटा रोता हुआ आया, वो एक शिकायती टट्टू होता है, वो सबकी शिकायतें करता रहता है बच्चों में ना। इट इज कॉल्ड फैमिली। समझते हो कि नहीं समझते? बकरीद में सारे बारी बारी ऊंट पे सवार हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड फैमिली। लड़ाइयां हो रही हैं बकरीद में, गाय मैं लेके घूमूंगा, वो कहता है मैं लेके घूमूंगा, मजला कहता है मैं लेके घूमूंगा, वो कहता है ये क्यों लेके घूम रहा है अबू, ये मैंने गाय को चारा डालना है। इट इज कॉल्ड फैमिली। मालदारों के यहाँ एक बीवी एक आध बच्चा, छोड़ो बस, फैमिली नहीं कहा करो इसको, कुछ भी कह दो फैमिली नहीं है। उनके घरों में जाओ, जो गुलदस्ता 20 साल पहले जहां रखा हुआ था वहीं नजर आएगा आपको 20 साल के बाद। ये कोई घर थोड़ी, ये तो ऑफिस है मेरे भाई। हमारे ऑफिस का माहौल अलग है और फैमिली का माहौल अलग। ऑफिस में जो चीज हमारी जहां होती है, कोई दाएं बाएं हो जाए, मैं पूछता हूँ ये इधर हटाई किसने, एसी क्यों नहीं चल रहा भाई, ये गिलास कहां से यहां से गायब क्यों हो गया। ऑफिस के ऑफिस में बच्चों को नहीं आने दिया करो, वो काम का वर्किंग प्लेस है ना, वो उसके उसूल अलग हैं। लेकिन घर क्या है, घर तो घर है भाई, घर घर जैसा ही अच्छा लगता है। घर को ऑफिस नहीं बनाओ, समझता नहीं है ना बात को। ऑफिस को ऑफिस रहने दो, उसमें हर चीज तमीज से, सलीके से, खामोशी होनी चाहिए उसमें। घर में ये चीजें नहीं चलती। घर में बच्चे हों, लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, बच्चे शिकायती टट्टू बन के आपको शिकायतें कर रहे हों, अब्बू इसने मारा। हम लोग क्या करते थे, देखो हम लोग भी माशाल्लाह काफी बहन भाई थे ना, तो हमने भी लाइफ को बड़ा एंजॉय किया अपने घर में। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे जो मुझसे छोटा होता था ना, ये छोटी बहन, ये छोटा भाई, अब उसने हमें कुछ भी कह दिया ना, मार दिया, पीट दिया, उठा के कुछ भी, हम रोए तो उल्टा बदनाम होते थे, अबे छोटे से पिट गया।
اور اگر ہم نے جواب میں چھوٹے کو تھوڑا سا کوٹ دیا, چھوٹوں کی ایک شرارت ہوتی ہے, وہ اتنی ان کو تکلیف نہیں ہوتی, وہ چیختے بہت ہیں ماں باپ کی ہمدردیاں لینے کے لیے. مجھے یاد ہے مجھ سے چھوٹا بھائی تھا یا بہن تھی, مجھے یاد نہیں آ رہا ابھی, بہت پرانا واقعہ, ہماری عمر 7-8 سال ہوگی. اس نے پتہ نہیں مجھے کوئی بات پہ نا کوئی ڈنڈا ونڈا کھینچ کے مار دیا, میرے بڑا زور سے لگا, مجھے بھی غصہ ہے, میں نے ایک ہلکا سا لگایا. وہ جو چیخا ہے نا, سیلنسر پھاڑ کے جو چیخا ہے, سارے گھر کے خاندان کے بڑے دوڑتے آ گئے, مجھے سنا رہے ہیں تم نے کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا خدا کی قسم اتنا کیا نہیں ہے جتنا یہ بن رہا ہے. یہ بچے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ماں باپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ایکٹنگ کر رہے ہیں یا حقیقت میں ہوا ہے کہ نہیں. تو گھر تو یہ ہوتا ہے میرے بھائی, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. آج کل گھر ور نہیں ہے, بس وہ ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں, سریا وریا بہت ڈال دیا, بڑے بڑے بیڈ روم ہے, یہ صاحب کا بیڈ روم ہے, یہ فلانے کا بیڈ روم ہے, یہ اتنے واش روم ہے. کیا کرنا ہے تو نے اتنے واش روموں کو؟ بندہ تو ہے نہیں اس میں بیٹھنے کے لیے. صحیح ہے. اچھا, ہمارے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے مزاحیہ بھی تھے. مزاحیہ کا مطلب خوش اخلاق تھے وہ. تو وہ جب گھر میں آتے تو محفل اور مزے کی لگتی تھی, مزہ آتا تھا, ہم چاہتے تھے وہ گھر میں آئیں. میں بہت سارے بیانات میں جو لطیفے سناتا ہوں میں نے اپنے والد صاحب سے سنے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اماں ابا ویسے ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ خوشیاں ملتی ہیں ان کو, ایک رونق ملتی ہے گھر میں. تو صبح کیا ہوتا تھا کہ ہم فجر میں سب اٹھتے تھے, ابا نے اٹھانا ہوتا تھا, تو واش روم کے باہر لین لگا کے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا صبح سارے ہی. وہ نکلے گا تو میں جاؤں گا. ابا ہمارے یہ منظر دیکھ کے بڑے ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے, صبح صبح سارے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بچے آپ کو پتا ہے واش روم میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو پولیس نکال سکتی ہے ان کو, پولیس نکالتی ہے. پھر والد صاحب جا کے ٹک 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 دروازہ بجاتے, بھائی نکلو بھائی, دوسرے نے بھی جانا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم اس وقت رواج نہیں تھا, ہمارے والد صاحب اٹیچ باتھ روم کے قائل بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے واش روم ہونا چاہیے بالکل, بڑا گھر تھا ہمارا تو دور تھا ذرا, کہیں کارنر پہ جا کے, کمروں میں نہیں تھا, اس کے قائل نہیں تھے. بعد میں انہوں نے بنا دیا, جب آبادی بڑھ گئی تو ایک اور بنا دیا انہوں نے. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے.